انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ من ربک؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن آپ آخری بار اپنی آنکھیں بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھولیں گے؟ آپ اپنے پیاروں کی آوازیں آخری بار سنیں گے، لیکن آپ انہیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا، آپ کا جسم تو یہیں رہے گا، لیکن آپ کی روح ایک نامعلوم دنیا کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ تو اس پہلی رات اور اس کے بعد کے 40 دنوں میں آپ کیا محسوس کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم سب مل کر پراسرار عالم برزخ میں جائیں گے۔ ہم اس سفر کو دیکھیں گے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، لیکن ایک شخصیت اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جدید ترین مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے موت کے بعد کے ہر لمحے کو زندہ کیا ہے۔ آپ کہانی گیٹ پر ہیں۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ پوشیدہ اور پراسرار روح سیریز سے محروم نہ رہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اب وہ لمحہ آ گیا ہے، وہ جسے آپ سالوں تک ٹالتے رہے، وہ جسے آپ نے سوچا تھا کہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری سانس۔ آپ کی زبان مزید بول نہیں سکتی، آپ کی آنکھیں ایک نقطے پر ٹک جاتی ہیں۔ آپ کا دل ایک بار پھر دھڑکتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ ایک سردی آپ کے پیروں سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، لیکن یہ کوئی عام سردی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے موت کو اس طرح بیان کیا، کاش صرف ایک بال کھینچنے کا درد محسوس ہوتا، موت کے بوجھ تلے تو پہاڑ بھی زمین میں دھنس جاتا۔ اور روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موت کا لمحہ ایسا ہے جیسے قصاب کے ہاتھوں ایک زندہ بھیڑ کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ اس لمحے روح کو پیروں سے کھینچا جانا شروع ہوتا ہے، پھر ٹانگوں سے، پھر پیٹ، سینے اور آخر میں حلق تک پہنچتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اس کا ذکر ہے۔ جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے، جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو تمام درد وہیں جمع ہو جاتا ہے۔ پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ جیسے اسے ایک ساتھ چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ ہر خلیہ کرب سے چیخ اٹھتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جڑ سے بال کو کھینچا جا رہا ہو۔ روایات کے مطابق روح شروع میں جسم میں داخل ہونا نہیں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا نکلنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اس کشمکش کے دوران ایک تاریک، اندیکھا وجود آپ کے پہلو میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ہے، ملعون، جس نے آپ کی پوری زندگی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ آخری بار لوٹتا ہے، لیکن اس بار وہ پانی کا ایک پیالہ لاتا ہے۔ وہ آپ کو ناقابل برداشت پیاس سے آزماتا ہے اور کہتا ہے، مجھے اپنا ایمان دے دو اور یہ پانی لے لو۔ اس لمحے آپ کی پوری زندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے چمکتی ہے، آپ کی نمازیں، آپ کے گناہ، آپ کے آنسو، آپ کی غفلت اور آپ کی توبہ۔ شیطان سرگوشیاں کرتا رہے گا، آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کرے گا۔ روایات کے مطابق وہ آپ کے فوت شدہ والدین کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور آپ کو کسی دوسرے مذہب کی پیروی کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان سچا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، تو آپ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ تاہم اگر آپ شک میں رہے، اگر آپ نے کبھی اپنا ایمان مضبوط نہیں کیا، تو آپ آسانی سے اس دھوکے میں آ جائیں گے اور اپنے آخری لمحے میں اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے کچھ لوگ اس دنیا میں اپنی خواہشات اور لذتوں کے لیے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، وہ موت کے وقت بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ اس دن لا الہ الا اللہ کہنے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ آپ ایمان کے ساتھ جیے ہوں، سچے ایمان کے ساتھ۔ شیطان کی سرگوشیاں بے اثر ہو جائیں گی، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ اسی حالت میں مریں گے جس میں آپ جیے، اور آپ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس میں آپ مرے۔ جو لوگ ایمان کے بغیر مرتے ہیں، ان کے لیے موت انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ فرشتے پکاریں گے،
باہر آ اے خبیث روح، باہر آ جہنم کے عذاب کی طرف، اور پھر روح کو جسم سے نوچ لیا جائے گا، پورا جسم کانپے گا، اندرونی اعضاء مڑ جائیں گے، جسم روح سے چمٹے رہنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ اس لمحے کچھ نہیں کیا جا سکتا، توبہ اب مزید مدد نہیں کرتی، ایمان کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک کافر کی موت کو یوں بیان فرمایا: مومن کی روح جسم سے ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے برتن سے پانی بہتا ہے، جبکہ کافر کی روح کو ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے گیلے اون سے کانٹے دار شاخ کھینچی جائے، رگوں اور پٹھوں کو چیرتی ہوئی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کافر کی موت کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے۔ جب فرشتہ روح کو لیتا ہے تو دوسرے فرشتے آتے ہیں اور اسے عزرائیل سے لے لیتے ہیں۔ وہ اسے ایک کھردنی بوری میں ڈالتے ہیں جو اس کے لیے تیار کی گئی ہوتی ہے۔ اس بوری سے زمین کے بدترین مردہ جسم سے بھی بدتر بدبو آتی ہے۔ پھر فرشتے اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ فرشتوں کے کسی گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں، یہ گندی روح کس کی ہے؟ اسے لے جانے والے فرشتے اس نام سے جواب دیتے ہیں جس نام سے وہ شخص دنیا میں جانا جاتا تھا۔ آخر میں وہ سب سے نچلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور روح کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کھولا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا سے نہ گزر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال زمین کے سب سے نچلے مقام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح اوپر سے نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی: جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور پرندے اسے اچک لے گئے، یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پر اڑا لے گئی۔ جہاں تک مومن کا تعلق ہے، قرآن فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر آپ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو آپ ملک الموت اور ان کے معاونین کو نور کے وجود کے طور پر دیکھیں گے۔ فرشتے کمرے میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے الفاظ رحمت سے بھرے ہوں گے، اور وہ کہیں گے، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی رحمت کی طرف آ جا، تو راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اور قرآن پھر فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فرشتے مومن کی روح کو نفیس ریشم میں لپیٹتے ہیں اور اسے آسمانوں پر لے جانے سے پہلے خوشبو لگاتے ہیں۔ جب وہ فرشتوں کے ہر گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خوبصورت روح کس کی ہے؟ اور اسے لے جانے والے فرشتے دنیا میں اس شخص کے لیے استعمال ہونے والے بہترین ناموں اور تعریفوں سے جواب دیتے ہیں۔ جب وہ آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو مومن کے لیے 7ویں آسمان تک تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے سب سے قریب فرشتوں کا ہر گروہ اس روح کو سلامتی سے خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال نیکوکاروں کی کتاب میں لکھ دو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں ایک بار پھر روز قیامت نکالوں گا۔ موت کے لمحے کے بعد جسم زمین پر رہتا ہے اور تدفین کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسم کو غسل دینا ضروری ہے۔ مستند احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے مردوں کو غسل دو تو انہیں اچھی طرح غسل دو۔ اگرچہ جسم ہماری آنکھوں کو بے جان لگتا ہے، یہ اب بھی ایک برتن ہے جسے روح نے کبھی جانا تھا، اور روح کا اس سے ایک پراسرار تعلق برقرار رہتا ہے۔ وہ تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ غسل کے دوران ہر لمس، پانی کا ہر قطرہ، ہر حرکت روح اس طرح محسوس کرتی ہے جسے زندہ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔
जैसे नमाज के लिए तैयारी की जाती है, इस तरह दुआओं और एहतराम के साथ जिस्म को मरहलावार गुस्ल दिया जाता है और आप बतौर रूह सब कुछ देख रहे होते हैं। आप लोगों को देखते हैं जो इंतजार कर रहे हैं, कौन वाकई गमगीन है, किसने आपसे खुलूस से मोहब्बत की और कौन सिर्फ मजबूरी में आया। आप इन सब को देखते हैं। फिर वो आपको एक सादा सफेद कफन में लपेट देते हैं जिसमें कोई सिलाई नहीं होती। आप जो कभी घंटों कपड़े मुंतखब करने में गुजारते थे, अब एक सादे से कपड़े के टुकड़े से ढके हुए हैं। सबसे सादा, फिर भी शायद सबसे ज्यादा मानी खेज लिबास। आपकी नमाज़े जनाजा अदा की जाती है। मिट्टी की खुशबू आपके हवास तक पहुंचती है। आपका ताबूत जमीन पर उतारा जाता है। कब्र तैयार है, मिट्टी खोदी गई है, ठंडी, तंग और तारीक। अब ये आपका नया घर है। ताबूत खोला जाता है और आप अपने कफन में लिपटे हुए 2 लोगों के जरिए आहिस्ता से कब्र में उतारे जाते हैं। मिट्टी की पहली मुट्ठी आप पर फेंकी जाती है। आप अब भी सुन सकते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं सुन सकता। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। कदमों की आवाज़ खामोशी में मद्धम हो जाती है। गुज़श्ता रात आप अपने गर्म बिस्तर में सोए थे। आज आप 2 पत्थरों के बीच जमीन में लिपटे हुए लेटे हैं। कब्र लरसती है, उसकी दीवारें टूटती हैं और मुनकर और नकीर जाहिर होते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाजें तूफान की तरह गरजती हैं, उनके बाल जमीन को छूते हैं और वो आपके सामने देओ कामत नजर आते हैं। ये सवाल करने वाले फरिश्ते हैं। मुनकर और नकीर अपना फर्ज पूरा करने के लिए करीब आते हैं और पूछते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है जिसकी मैंने जिंदगी में इबादत की। माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कायनात का नूर। माँ किताबुका, तेरी किताब क्या है? मेरी किताब कुरान है। माँ अमलुका, तेरे आमाल क्या हैं? मेरी जवानी की नमाजें, बीमारी में मेरा शुक्र और सब्र और मुश्किल में भी मेरा दिया हुआ सदका मेरे गवाह हैं। मोमिन इन तमाम सवालात के जवाबात जानता है। इस लम्हे के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है। हज़रत अली हर रात दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे उमर के बारे में खबर दे। वो 6 माह पहले अपने सबसे करीबी दोस्त को खो चुके थे। उस रात उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरकार उनके ख्वाब में आए। अली ने उन्हें खुशी से गले लगाया और कहा, तुम कहाँ थे मेरे भाई? मैं 6 माह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उमर थके हुए लेकिन पुरसुकून नजर आए। अली, अभी सवालो जवाब खत्म हुए हैं, बहुत वक्त लगा। मुनकिर और नकीर ने मेरी जिंदगी के हर काम के बारे में पूछा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे पास कर लिया। अहदीस में ये भी कहा गया है कि सवालो जवाब के दौरान एक और शख्सियत जाहिर होती है। अगर आप अच्छे इंसान थे तो आप एक शख्स को खालिस सफ़ेद लिबास में मलबूस देखेंगे, जिसका चेहरा नूर से चमक रहा होगा, उसकी खुशबू बयान से बाहर होगी। आप पूछेंगे, तुम कौन हो? एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देगा, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ। मैं तुम्हारी नमाजें और तुम्हारे रोज़े हूँ। मैं रात में तुम्हारे सजदे हूँ। मैं अल्लाह के लिए बहाए गए तुम्हारे आंसू हूँ। मैं रोज़े क़यामत तक तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। तुम अब अकेले नहीं हो। वो आपको कब्र के दबाव, उसकी तंगी और उसके दर्द से बचाएगा। जन्नत की खुशबू आपकी रूह को भर देगी। अंधेरा दूर हो जाता है। आपकी कब्र इतनी फैल जाती है जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती हैं। मजीद कोई खौफ नहीं, मजीद कोई दर्द नहीं, सिर्फ सुकून। अगर आप सवालों जवाब के दौरान सही जवाब देते हैं तो आपके लिए जन्नत से खिड़की खोल दी जाती है। अल्लाह हुक्म देता है कि आपकी कब्र को वसी कर दिया जाए और आपके लिए जन्नत से एक बिस्तर तैयार किया जाए। आपके पहलू में खिड़की खोली जाती है जो जन्नत का मंजर दिखाती है, मोमिनों का घर।
آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے اور آپ قیامت کے دن تک جنت کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ برزخ کے باغوں میں سے ایک میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک آواز سنتے ہیں، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے میری رضا ہے، میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے ایمان میں جد و جہد کی۔ یہ سکون ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا۔ لیکن ہر قبر ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی شخص دونوں فرشتوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، اگر اس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، وقت کو کھیلوں اور لذتوں میں ضائع کیا، اگر اس نے کبھی اپنے رب کو نہیں جانا، تو قبر میں وہ صرف کہے گا، من ربکا، مجھے نہیں معلوم، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے اعمال کیا تھے، مجھے نہیں معلوم۔ کافر اور منافق کبھی بھی ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے، اور فرشتے کہیں گے، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے، مٹی ہڈیوں کو دبا جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور نیچے کی زمین عذاب کا ایک تاریک مقام بن جاتی ہے۔ ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ابھی بھی اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اس کا عذاب دیکھتے ہیں۔ جہنم کی گرمی اور بدبو ان تک پہنچتی ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے اور انہیں ہر طرف سے دباتی ہے۔ جب زمین تنگ ہوتی ہے تو کوئی رحم باقی نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر اسے اتنا کچل دے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ دونوں فرشتوں کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آوازیں بادل کی طرح گرجتی ہیں، ان کے دانت جنگلی بیلوں کے سینگوں کی طرح تیز ہوتے ہیں، ان کی موجودگی روح کو دہشت سے بھر دیتی ہے۔ یہ فرشتے مسکراتے نہیں، وہ کوئی شفقت نہیں جانتے، وہ کوئی رحم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنی نماز میں تاخیر کی، آپ نے ایمان کو ہلکا لیا، اب وہ عذاب کو بڑھاتے ہیں۔ مٹی آگ میں بدل جاتی ہے، شعلے قبر کو گھیر لیتے ہیں، دھواں ہوا میں بھر جاتا ہے، وہ شخص چیختا ہے لیکن آج کوئی فرار نہیں۔ پھر ایک اور وجود قبر میں داخل ہوتا ہے، اس کا چہرہ خوفناک ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں اور اس کی بدبو ایک سڑتی ہوئی لاش سے بھی بدتر ہے۔ دہشت زدہ شخص پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ اور وہ وجود جواب دیتا ہے، میں تمہارے اعمال ہوں، تمہارے گناہ، میں وہ مواقع ہوں جو تم نے ضائع کر دیے اور کبھی توبہ نہیں کی، میں وہ ہوں جو تم نے کیا ہے۔ اور یہ وجود روز قیامت تک ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے درد اور پچھتاوے میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر ایک اور عذاب شروع ہوتا ہے۔ 99 سانپ قبر میں بھیجے جاتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی سانپوں جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے ہر ایک عذاب کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کا ہر ڈنک روح کو اس گناہ کی یاد دلاتا ہے جو اس نے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان سانپوں میں سے صرف ایک کے دانت بھی زمین کو چھو جائیں تو قیامت کے دن تک اس پر کچھ بھی نہیں اگے گا۔ یہ سانپ قیامت تک اپنا عذاب جاری رکھیں گے، اور جب وہ دن آئے گا تو عذاب ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ صرف شروع ہوگا۔ اسی لیے قبر میں موجود شخص پکارے گا، اے اللہ، براہ کرم قیامت کا دن شروع نہ کر، کیونکہ وہ جان لے گا کہ اس نے ابھی جو تجربہ کیا ہے وہ صرف آغاز تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اپنے صحابہ سے فرمایا، اگر یہاں دفن ہونے والا شخص دنیا میں واپس آ سکتا تو وہ اپنے خاندان سے ملنے یا اپنی دولت کو مکمل کرنے کی خواہش نہ کرتا، وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی خواہش کرتا، کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے اور ایک دن ہم بھی سمجھیں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کی، ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار سے تعلق رکھنے والے ایک باغ میں گئے تھے۔ آپ اپنی سواری پر تھے کہ اچانک جانور گھبرا گیا اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ ہم نے دیکھا کہ قریب ہی کئی قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ان قبروں میں موجود لوگوں کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا
کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے جیسا کہ میں سنتا ہوں۔ پھر آپ ہم سے منہ پھیر کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور آپ نے اسے 3 بار دہرایا۔ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی بچہ باقی نہیں رہتا، اور تب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا حقیقی زندگی نہیں تھی۔ حقیقی حقیقت اب شروع ہوتی ہے۔ دنیا صرف ایک پردہ تھی اور قبر اس کے پیچھے کا مرحلہ ہے۔ اب ابدیت کا پہلا دروازہ کھل رہا ہے۔ اب آتے ہیں قبر کے سب سے پر اسرار حصے پر، عالم برزخ۔ جب ہم قبر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم عام طور پر مادی قبر کا تصور کرتے ہیں، لیکن جس طرح خواب کا آپ کے سونے کے بستر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح قبر کا اس مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ قبر یا برزخ دراصل ایک راہداری ہے، 2 دنیاؤں کے درمیان ایک گزرگاہ۔ یہ وہ پل ہے جس سے ہم اگلی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اسرائیل روح لینے آتے ہیں اور اس لمحے سے ہم ایک ایسی جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں جسے انتظار گاہ کہا جا سکتا ہے۔ اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک روحانی دنیا، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ یہ اس دنیا سے ملتی جلتی ہے جسے ہم جانتے ہیں، پھر بھی اس میں کوئی سورج نہیں ہے، اور پھر بھی یہ روشنی سے بھری ہے۔ یہ اس دنیا سے زیادہ وسیع، زیادہ روشن اور زیادہ پرسکون ہے۔ اگر آپ کبھی اس وسیع کائنات میں اکیلا محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں، یہ چینل آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو یوٹیوب کے لامتناہی سمندر میں غائب ہو جائے، اسے آپ جیسے دوسرے لوگوں تک پہنچنے میں مدد کریں۔ ہر نیا سبسکرائبر ہمیں ضرورت مند ایک اور دل تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کامنٹس میں شیئر کریں۔ اللہ کرے کہ آپ کی حمایت ایک اور روح تک روشنی پھیلائے۔ اس ویڈیو کو 2 ایپیسوڈ میں بنایا گیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔